السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ایک انتہائی بنیادی نوعیت کا سوال ہے، اور حلقہ احباب کی طرف سے مجھے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ بطور ایک کارڈیالوجسٹ میں اس بات پر روشنی ڈالوں کہ نوجوان لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا دل کی ان شریانوں کی بلاکیج یا بندش کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کہ بذات خود دل کو خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، اور دل کی نالیوں کی بندش کا یہ عمل ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے۔ ملٹی فیکٹوریل کا مطلب کسی ایک چیز کو اس مسئلے کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ بہت ساری چیزیں مل کر اس مسئلے کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ فیکٹر تو وراثتی یا جینیٹکس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں میں خون کے جمنے کی صلاحیت قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے، بلڈ کلاٹنگ ایبیلٹی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں میں ہارٹ اٹیک یا انجائنا کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں میں وراثتی طور پر کچھ ایسی تبدیلیاں جینز میں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جسم میں گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول کا تناسب متاثر ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں میں بھی انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ، اور خاص طور پہ کم عمری میں ہی ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے فیملی کے اندر، خاص طور پہ اس کے بہن بھائیوں میں، اس کے ماں باپ میں یا اس کے فرسٹ کزن میں سے کسی کو بھی جوان عمری میں ینگ ایج پہ دل کا مسئلہ ہوا ہو، ہارٹ اٹیک ہوا ہو، تو ایسے حالات میں بھی اس شخص کے لیے ہارٹ اٹیک کے ہونے کا یا دل کے مسائل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم موڈیفائیبل فیکٹرز کہتے ہیں، اور یہ ایکوائرڈ ہوتے ہیں۔ موڈیفائیبل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر کنٹرول کر کے یا ان کو موڈیفائی کر کے دل کی بیماری ہونے کے خدشات سے اور خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ اب ان میں سے کچھ عوامل سے آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے۔ مثال کے طور پر شوگر یا ذیابیطیز، جس بندے کو یا جس انسان کو شوگر ہو، اس میں ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر شوگر ان کنٹرولڈ ہو تو یہ رسک اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کی تکلیف ہو اور وہ اس کے علاج کو صحیح طریقے سے توجہ نہ دے، بلڈ پریشر صحیح طریقے سے کنٹرول نہ ہو، یا اس شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اور وہ اس کا علاج نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں بھی دل کا مسئلہ، ہارٹ اٹیک یا انجائنا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سگریٹ پینے والے افراد میں دل کے امراض ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک اور انجائنا کا رسک عام پاپولیشن کی نسبت، جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے ان کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جوان عمری میں بھی اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو اہم ہے وہ ہے اوورآل سٹریس لیول۔ جیسا کہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، اوورآل سٹریس زیادہ ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، ہر لیول پہ سٹریس بہت بڑھ گیا ہے پہلے کی نسبت۔ تو ایسی صورتحال میں سٹریس بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے جوان عمری میں ہارٹ اٹیک اور انجائنا ہونے کے واقعات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ایک اور چیز اوبیسٹی یعنی موٹاپا۔ جن لوگوں کا وزن نارمل رینج سے زیادہ ہوتا ہے ان میں بھی ہارٹ اٹیک یا انجائنا ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حالیہ برسوں میں یہ چیز بھی تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ وٹامن ڈی جن لوگوں میں کم ہوتا ہے ان میں ہارٹ اٹیک یا انجائنا ہونے کا خطرہ عام لوگوں کی نسبت جن کا وٹامن ڈی نارمل ہو ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی ہمارے جسم میں قدرتی طور پر ہماری ہڈیاں اس وقت پروڈیوس کرتی ہیں
جس وقت ہم سورج کی روشنی میں نکلتے ہیں، اور آج کل کیونکہ زیادہ تر لوگ انڈورس ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، لوگ گھروں میں رہتے ہیں یا پھر آفس میں رہتے ہیں، سن لائٹ سے ایکسپوجر کم ہو گیا ہے، باہر کی ایکٹیویٹیز کم ہیں، تو اس وجہ سے اکثر لوگوں کا وٹامن ڈی لیول کم ہوتا ہے، اور وٹامن ڈی لیول کم ہونے کی وجہ سے دل کے امراض ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ جو سب سے اہم اور میرے حساب سے جو ایک بہت بڑا مسئلہ اب بن چکا ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ لائف سٹائل کے حوالے سے میں اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ لائف سٹائل میں ایک ہمارے کھانے پینے کی عادات یعنی ایٹنگ ہیبٹس ہیں، دوسرے ہمارے سلیپ ہیبٹس ہیں، اور تیسری ہماری ایکٹیویٹی ہے۔ ایٹنگ ہیبٹس پر یا کھانے پینے کی عادات پر اگر توجہ دی جائے تو پچھلے کچھ عرصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنک فوڈز، میٹ پروڈکٹس کی طرف رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے، جبکہ فریش فروٹس، سبزیوں، فریش جوسز کی طرف رجحان کم ہوا ہے۔ فریش فروٹس، سبزیاں، فریش جوسز اس لحاظ سے ہماری صحت کے لیے اہم ہیں کیونکہ ان میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح سلیپ پیٹرنز کے حساب سے آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں لوگوں کے سونے اور جاگنے کے اوقات کار میں بے قاعدگی پیدا ہوئی، اور لوگوں کی نیند اوورآل کم ہوئی، نیند کا دورانیہ بھی کم ہوا۔ اس کی وجہ کچھ ایسے عوامل جو میں پہلے بھی ڈسکرائب کر چکا ہوں، جیسے سٹریس لیول بڑھ جانا، ورک لوڈ کا بڑھ جانا، اسی طرح انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال، موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال، اس کی وجہ سے سلیپ پیٹرنز ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ حالیہ برسوں میں یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے سے کم نیند کرتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح جن لوگوں کے سونے اور جاگنے کے اوقات کار باقاعدہ نہیں ہوتے ان میں بھی ہارٹ اٹیک کا یا انجائنا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری اور انتہائی اہم چیز وہ ہے سیڈنٹری لائف سٹائل، یا جس کو آپ کہیں کہ ورزش کا نہ کرنا، فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ کرنا۔ یہاں پر ایک سائنٹیفک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دل کی خون کی نالیوں کی بندش کا عمل یا اس کی بنیادی اینٹ یا بنیاد جو کہہ لیں، جو پہلا سلسلہ ہے وہ 10 یا 12 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو گرو کرنے کے لیے اور اس لیول تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں پہ یہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا کروا سکے 15 سے 20 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور اس عرصے کو ہمارا لائف سٹائل یعنی ہماری کھانے پینے کی عادات، ہمارے سونے جاگنے کی عادات اور ہماری فزیکل ایکٹیویٹی متاثر کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ فزیکلی ایکٹیو ہے، اچھی غذا لے رہا ہے، تو اس میں یہ پروسیس اس کی گروتھ کا، اس پروسیس کی گروتھ کا، خون کی نالیوں کی بندش کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اچھی غذا نہیں لے رہے، فریش فروٹس، سبزیاں استعمال کم کر رہے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں کرتے، وزن بھی زیادہ ہے یا خدا نخواستہ کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو ان میں یہ پروسیس بہت تیزی سے گرو کرتا ہے اور 10 سے 15 سال کے اندر دل کے مسئلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے 20 سے 25 سال پہلے کے حالات پر غور کیجئے اور اب کے حالات پر غور کیجئے۔ اب سے 20-25 سال پہلے کے حالات کا جائزہ اگر ہم لیں تو ایک سکول گوئنگ ایج کا بچہ جس کو بائیسیکل لے کر دی جاتی تھی، سکول جانے اور سکول آنے کے لیے وہ بائیسیکل یوز کرتا تھا۔ اسی طرح شام کو بچے جب گراؤنڈ میں اکٹھے ہو کر کرکٹ، فٹ بال یا دوسری گیمز کھیلتے تھے جس میں فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی تھی، تو اس وقت دل کی بیماریاں نسبتاً زیادہ ایج میں جا کر ہو رہی تھیں، کیونکہ دل کی نالیوں کی بندش کا جو عمل 10 سے 12 سال کی عمر میں شروع ہوتا تھا، اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے 30 سے 35 سال کی عمر تک دبا کے رکھا جاتا تھا۔ اب حالیہ برسوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وہ بچہ جو اسکول گوئنگ ایج کا ہے وہ یا تو موٹر سائیکل یوز کرے گا، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو بائیسیکل یوز کرتے ہیں، دوسری سواریاں موٹر کار، بسیز وغیرہ، پبلک ٹرانسپورٹ وہ عام ہو چکی ہے، لوگ ان پر ٹریول کرتے ہیں۔ اسی طرح شام میں فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی کرکٹ، فٹ بال کی بجائے ہمارے بچے آج کل انٹرنیٹ پر بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، موبائل زیادہ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، جنک فوڈ کا رواج زیادہ ہے۔ تو یہ سارے عوامل مل کر
اس پروسیس کو جو کہ 10 سے 12 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے 20 سے 25 سال 30 سال کی عمر تک گرو کرنے میں اور اس لیول تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں کہ جو ہارٹ اٹیک یا انجائنا کا سبب بن سکے۔ تو ہمیں آج اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی آنے والی جنریشنز کو ہارٹ اٹیک اور اس کی پیچیدگیوں سے اور دل کے دیگر امراض سے بچانا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف مائل کرنا ہوگا اور اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو اور اپنی سلیپ ہیبٹس کو کریکٹ کرنا ہوگا۔ امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔